اس لیے ہم تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور پاکستان کی حکومت کو ہم نے ہمیشہ مشورہ دیا ہے کہ آپ افغانستان میں کسی ایک گروپ کو، کسی ایک تنظیم کو یا حکومت کو اپنانے سپورٹ کرنے کی بجائے افغان عوام کا ساتھ دیں اور افغان عوام کی مشکلات کو کم کرنے میں ہاتھ بٹائیں۔ اور سب سے پہلا مشکل دونوں ملکوں میں وہ بدامنی ہے اور امن کا قیام کا ہدف ہے۔ تو اب اگر ان دونوں نے آپس میں کوارڈینیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کے مفاد میں ہے۔ تو اب اعلانات کی بجائے ایکشن سے ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دکھ اور درد کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اچھے پڑوسیوں کی طرح ہم رہنے کا ایک اعلان کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں افغانستان اور پاکستان نے اس وقت جس حالات سے، جن چیلنجز سے گزر رہے ہیں، اس میں افغانستان اور پاکستان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ صرف انٹیلیجنسی بلکہ پولیٹیکل لیول پہ اور ملٹری لیول پہ بھی ہونا چاہیے۔ اور مجھے امید ہے کہ جس انداز سے بھی ہماری حکومت بھی کام کر رہی ہے، اشرف غنی صاحب بھی مجھے لگے ہیں کافی پازیٹیو ہیں، اگر اس انداز میں آگے بڑھتے ہوں تو میرا خیال ہے بہت اچھا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس انفارمیشن نیٹ ورک آپ کا بہت زیادہ مضبوط ہو، اور اسی طریقے سے آپ کے اور جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا اسی طرح کا پیکٹ ہو، میں سمجھتا ہوں اس سے ہمارے پاکستان کے اندر جو لا اینڈ آرڈر پوزیشن ہے اس کو بہتر کرنے میں ہمیں بڑی مدد ملے گی، اور میں اس کو ایک اچھا عمل کہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان جو ہے وہ اس میں بہت امپورٹنٹ اس کا رول ہے۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ انشاءاللہ اس سے ختم ہو سکتا ہے، اور ہم فردر اپنی ریلیشن شپس کو وہ کر سکتے ہیں، سولیڈیفائی کر سکتے ہیں، ان کو اسٹیبل کر سکتے ہیں، اور جس طرح میں نے کہا اگر اس پہ ہماری ایڈوانسمنٹ ہوگی تو یقیناً یہ خطہ جو ہے یہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔